پہلی سالانہ کنونشن. انہوں نے اسے پہلی سالانہ کنونشن کا نام دیا ہے اور مضمون رکھا ہے کاروان روح القدس. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے؟ کاروان روح القدس. میرے پیچھے بولے کاروان روح القدس. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ کارواں یا کاروان کہتے ہیں قافلے، انگریزی میں سے کیرون یا کینوے کہتے ہیں. اب جب ہم کاروان روح القدس کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے روح القدس کا قافلہ. ایک شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل اور لوگ آتے گئے اور کارواں بن گیا. اکیلا شخص نکلا اور پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہوتے قافلے کی شکل میں آئے. آج کا مضمون ہے کاروان روح القدس. یہ ادبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے پیچیدہ مضمون ہے. اسی لیے میں نے بیٹے ایلیا سے پوچھا کہ آپ کے پاس لوگوں کی جو صلاحیت ہے سننے والی وہ کس درجے کی ہے؟ کیا میں اسے بہت گہرے طور پر بیان کروں یا اسے بالکل سطحی طور پر بیان کروں یا اسے درمیانے طور پر بیان کروں؟ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیٹے ایلیا نے بالکل سچائی کر. کاروان روح القدس آپ کو یہ سکھائے گا کہ در حقیقت مسیحی لوگ ہیں کون سے، وہ پاک روح کا قافلہ ہے کون سا، روح القدس کے ماننے والے، اس کی رہنمائی میں چلنے والے لوگ ہیں کون سے. اس لیے کاروان روح القدس جب ذہن میں آئے تو یہ ذہن نشین کر لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. کسی انسان، کسی ڈاکٹر، کسی تھیولوجن کی تعلیم پر نہیں چلتے. اس وقت عالم کی کلیسیا کو بڑے بڑے تھیولوجن کی ڈاکٹریں نے اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے. بائبل مقدس کی تعلیم کی بنیاد خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی بات کرتا ہے. اس لیے رسولوں نے یہی کیا اور آج ہمیں یہی سوچنا ہے. آمین. آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے بندہ، خدا کے خادم، خدا کے سورما بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی تحریر پر غور کریں. نیا عہد نامہ اعمال کی کتاب اور اس کا 19واں باب، اور خاص طور پر جو خدمت گزاری میں ہیں، اگر وہ اور اپنی خدمت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو تحقیق، تشویش اور سیکھنے کی نیت سے ضرور ان باتوں کو لکھیں، یاد کریں یا اپنے موبائل پر اسے وائس ریکارڈنگ میں سٹور کریں. یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں اسے دھیان کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، سنیں، سمجھیں، قبول کریں اور عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی اس مضمون کے تعلق سے یعنی کاروان روح القدس کے تعلق سے تیار ہو سکے اور آمادہ ہو سکے. آئیے اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. لکھا ہے، اور جب اپولوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے. اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ. پولوس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا. جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا
اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے مبارک ہے، آمین۔ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ شاگرد تو تھے، ایمان لے آئے تھے، بپتسمہ یافتہ تھے، مگر روح القدس سے واقف کیوں نہ تھے؟ اس لیے کہ یہ اپولوس کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ مل کر کہیں اپولوس کے۔ کس کے؟ بے فکر ہو کہ آپ اپنی جسمانی قوت کا استعمال کریں، اس کے بعد کھانا بھی ہے۔ زور سے بولیں، یہ کس کے شاگرد تھے؟ اپولوس کے۔ اپولوس کے۔ اب یہ اپولوس کون تھا؟ ذرا دیکھیں اپولوس کون تھا۔ اگر آپ 18ویں باب کی 24ویں آیت پر غور کریں تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ملے گا، پھر اپولوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ اپولوس کی منسٹری کیا تھی؟ بولنے میں ماہر، تقریر میں پرجوش، پرانے عہد نامے کا ماہر، مگر یوحنا کے بپتسمے طبیب کی 2 تحریریں نئے عہد نامے میں موجود ہیں۔ ایک لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور دوسرا لوکا طبیب کی معرفت تحریر میں آیا اعمال کی، رسولوں کے اعمال کی کتاب کا نسخہ۔ بزرگ لوکا طبیب نے جب لوکا کی انجیل لکھی تو اس نے خداوند یسوع مسیح کی تحریر کو درج کیا، وہ کس طور سے پیدا ہوا، کس طور سے اس کا بچپن گزرا، کس طور سے اس کی جوانی، کس طور سے اس کی خدمت، کس طور سے اس کا کفارہ دینا، کس طور سے اس کا مصلوب ہونا، پھر اس کا مرنا، دفن ہونا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا اور 40 روز تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دینا اور پھر 500 آدمیوں کی موجودگی میں آسمان پر جانا ہے۔ پہلی انجیل میں اس نے خداوند یسوع مسیح کی تحریر کو لکھا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہاں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے بزرگ لوکا طبیب نے بڑی خاص تاریخوں کو قلم بند کیا۔ اس نے اعمال کی کتاب کے اندر لکھا رسولوں کی خدمت کی تاریخ کیا ہے، کلیسیاؤں کی تاریخ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر روح القدس کے کاموں کی تاریخ کیا ہے۔ اور یہ کتاب اس قدر عجیب ہے، اس کے 28 ابواب ہیں، ایک بھی باب ایسا نہیں ہے جس میں معجزہ نہ ہوا ہو، خدا کے پاک روح کا کام نہ ہوا ہو۔ اس لیے جب ہم یہ کہیں کہ یہ رسولوں کے اعمال ہیں تو آج کے اس مضمون کے تعلق سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ کارواں روح القدس کا کام ہے۔ 28 ابواب میں سے ایک بھی باب ایسا نہیں جس میں معجزہ لکھا نہ ہو۔ اگر آپ 6 بجے آتے ہیں تو ہم ان باتوں کو اب تک اس میٹھے اور گہرے انداز سے سیکھ رہے ہوتے تھے۔ آج اتنی ہی بات آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ ابھی ہمیں اس کام کو بھی مختصر کرنا ہے جو یہاں پر ہے۔ کتنی عجیب کتاب ہے، کیسے عجیب ابواب ہے۔ آپ کسی باب کو ہاتھ لگائیں، معجزہ آپ کے سامنے ہے، روح القدس کا کام آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیسی حیران کن بات ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ معجزہ کا معنی ہے وہ کام جو انسان کی عقل، حکمت، دانت سے بڑھ کر ہے، اسے حیران کرنے والا ہے۔ یہ ہے معجزے کی بالکل سادہ تعریف۔
اس 19ویں باب کے اندر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، کاروانے روح القدس کا ایک عجیب نقشہ۔ اب ذرا دیکھیں اس تحریر کا انداز کیسا ہے۔ لکھا ہے جب اپلوس کرنتھس میں تھا، یہاں پر دو نام لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے، اپلوس اور پولوس۔ اب جب بزرگ پولوس افسس میں آیا ہے تو اپلوس وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر اس نے شاگردوں کو دیکھا، ڈسائپلز کو، اور اس نے پہلا بڑا ہی سادہ مگر پیچیدہ سوال کیا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ نہیں وجود میں آیا، کاروانے روح القدس آ ہی نہیں سکتا، روح القدس کا قافلہ بن ہی نہیں سکتا جب تک ہم پوری تعلیم کی واقعیت کو حاصل نہ کریں۔ کیا ممکن ہے کہ یہ چلنا پھرنا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے؟ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، پاکستان کی کلیسیا میں اب تک کاروانے روح القدس کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ ہماری تعلیم بٹی ہوئی۔ بزرگ پولوس کی نگاہ ٹھیک جگہ پر پہنچی۔ اگلا سوال جو بزرگ پولوس نے ان سے کیا، تو پھر تم نے کس کے نام کا بپتسمہ لیا؟ تو انہوں نے صاف کہا، یوحنا کے نام۔ بزرگ پولوس نے انہیں کلیئر کیا، یوحنا نے تو توبہ کا بپتسمہ دیا تھا۔ فوراً انہیں اپنی کم علمی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا ہاں، اور یہ بائبل کا واحد واقعہ ہے جہاں ری بیپٹزم ہوا، بپتسمے پر بپتسمہ دیا گیا۔ اب دوسرا بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کے نام، یعنی جو نام خداوند یسوع مسیح نے بتایا تھا، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح، اس پر دیا گیا۔ اور یہ بپتسمہ لینے کے بعد وہ بزرگ پولوس کے سامنے کھڑے ہوئے اور بزرگ پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے، اور وہ ہاتھ رکھنے کے سبب سے غیر زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ یہ ہے وہ قافلہ روح القدس کا جس کی بنیاد خدا نے اپنے بندہ پولوس کے وسیلہ سے رکھی۔ ذرا دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا، ایک غداری کے سبب سے نکلا، پھر دوبارہ 12 شاگردوں کا کورم بزرگ پترس نے مکمل کیا، لیکن اب 12 شاگردوں کا کورم بزرگ پولوس کے وسیلہ سے دوبارہ قائم ہو رہا ہے۔ بزرگ پترس جو ہے وہ اسرائیل کے لیے رسول ہو کر چنا گیا، اور بزرگ پولوس غیر قوموں کے لیے چنا گیا، وہاں بھی بڑا وہاں بھی بڑا، لیکن دونوں کو خدا پاک نے یہ ہدایت دی، وہاں اپنا کارواں ہے، یہاں اپنا کارواں ہے، وہ بھی روح القدس کا کارواں منادی کرنا چاہتے۔ آج اگر میں یہی پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ بپتسمہ یافتہ ہیں، شاید آپ میں سے چند لوگ اس کا بیان ہاتھ اٹھانے سے کریں۔ پھر ان بپتسمہ یافتوں سے پوچھوں کہ کتنے لوگ پاک روح کا تجربہ رکھتے ہیں، تو شاید ان بپتسمہ لینے والوں کی تعداد کا 1/3 حصہ خاموش ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم پر ہمیں قائم ہونا ہے۔ 3 بپتسمے بڑے اہم ہیں جن کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پانی کا بپتسمہ، واٹر بیپٹزم۔ سیکنڈ، اسپرٹ بیپٹزم، روح القدس کا بپتسمہ۔ اور تیسرا بپتسمہ، آگ کا بپتسمہ۔ کیا کہا تھا یوحنا نے؟ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں،
مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ، روح اور آگ. اور یہاں پر پینٹیکوسٹل چرچ کی، پاکستان کے پینٹیکوسٹل چرچ کی یہ بھی غلطی ہے کہ اس نے روح اور آگ کے بپتسموں کو ایک سمجھ لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آگ کا بپتسمہ ہمیں دھوتا ہے، سینٹیفائی کرتا ہے، پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے. اور پاک روح کا بپتسمہ نئی انسانیت کو اجاگر کرتا ہے. پانی کا بپتسمہ کیا کرتا ہے؟ میں نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، وہ میری خاطر صلیب پر چڑھا، میری خاطر مرا، میری خاطر دفن ہوا، میری خاطر جی اٹھا. اب میں ایمان لانے کے وسیلہ سے اپنی پرانی انسانیت میں اس کے ساتھ مرتا ہوں، اس کے ساتھ دفن ہوتا ہوں، اس کے ساتھ جی اٹھتا ہوں. میری پرانی انسانیت کو مکمل طور پر دھو کر، میرے گناہوں کو دھو کر مجھے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرانے والا پانی کا بپتسمہ ہے. مگر مجھے اگلی زندگی، نئی زندگی چاہیے، نئی زندگی حاصل کرنی ہے. وہ کون مجھے دے گا؟ وہ آپ کو پانی کا بپتسمہ نہیں دے گا، وہ روح القدس کا بپتسمہ دے گا جو آپ کو آگے لے کے جائے گا. اور کاروان روح القدس وہی لوگ ہیں جو روح القدس کے بپتسمے کا تجربہ رکھ کر اس کی ہدایت میں زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہماری زندگیاں اس آئے، ہمیں نئی انسانیت کا تجربہ نہ ہو، وہ ہماری رہنمائی نہ کرے، تو یہ بدن جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بدن دوبارہ گناہ کے سبب سے ہمیں واپس لے جائے گا. اور یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے. بزرگ پولوس نے کہا یہ بدن گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہے. اور پھر اگلا بیت وہ کہتا ہے مگر خدا کی عجیب قدرت کیا ہے کہ اس نے اسی گناہ کے بدن کو یسوع کے لہو سے دھویا اور پھر اسی بدن کو روح القدس کا مقدس بنا دیا. کاروان روح القدس کے لوگ اپنے بدن کو جانتے ہیں کہ یہ روح القدس کا مقدس ہے. اور یہی ان کے ساتھ ہوا. 12 شاگرد کیسے تجربہ سے گزرے. کاروان روح القدس کا تجربہ ان کی زندگی میں کیسا ہے. آپ اس چرچ کے جب تک ممبر نہیں بن رہے، آپ اس چرچ کے ممبر نہیں. ممبر ہونا کیا ہے؟ آپ کا نام یہاں پر درج ہو، آپ کے خاندان کا نام درج ہو، آپ کی جو بھی ضروریات ہیں زندگی کی، آپ کو جب بھی چرچ کی دستاویز کی ضرورت ہو یہ آپ کو دیں گے. ہاں یہ ہمارے ممبر ہیں. آپ اپنی تائید کی ہدیہ اور شکر گزاری اس چرچ میں لے کر آئیں. جب تک آپ اس چرچ کے ممبر نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ اس بات کی امید رکھیں کہ آپ کو کوئی دستاویز ملے گا یا آپ کے خوشی اور غم میں کوئی کھڑا ہوگا. ممکن ہی نہیں. اسی طور سے کاروان روح القدس کا تب تک کوئی ممبر بن نہیں سکتا جب تک وہ اس بھید کو جان کر اس میں سے گزرے نہ. ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ روح القدس نازل ہوا نہ ہو اور وہ کہے جی میں اس کارواں کا ممبر ہوں. نیور، ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا. اس مضمون اور اس وقت کے تعلق سے آگے کی طرف جانے کی پیشکش کرتا. اگر اب تک سال 5 سال 10 سال آپ کی زندگی کو ایمان لا کر بپتسمہ لے کر گزر چکے ہیں مگر اب اسے خوشی رکھیں.
لیکن کلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. کلام کی تعلیم یہ ہے، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ میں آپ سے مل کر کہنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ مل کر کہیں، کیا ہم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ بے شک جس نے نہیں پایا وہ شامل نہیں ہوگا، لیکن ہم نے پایا. یہ اجتماعی بات ہے اور یہی ہے کارواں کے ساتھ مل کر کہیں، ہاں ہم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا. پہلا تجربہ یروشلم میں ہوا، دوسرا تجربہ سامریہ میں ہوا، تیسرا تجربہ کورنیلیس کے گھر میں ہوا، اور چوتھا اور اعمال کی کتاب کا آخری تجربہ بزرگ پولس کی خدمت میں ہوا. ذرا دیکھیں خدا کیسا عظیم پر سچا مہربان خدا ہے کہ اس نے ان ساری ترتیبوں کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا. جو ایمان لائے گا روح القدس پائے گا، پائے گا، پائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور خود کو پیش کرے کہ اسے روح القدس پا کر کاروانے روح القدس میں شامل ہے. خدا من آپ کو برکت دے اور اپنی اسلام میں قائم رکھے. آمین آمین.